بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نور اسلامک ٹیچر کے معزز ناظرین و سامعین، اللہ رب العزت آپ کی تمام تر ضروریات اور حاجات کو اپنے غیب کے خزانوں سے پورا فرما دے، اور میرا اللہ آپ کو ہر ظالم کے ظلم، شریر کے شر، حاسد کے حسد سے ہمیشہ محفوظ رکھے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین اکرام، آج کی جو ویڈیو ہے یہ بڑی خاص الخاص ویڈیو ہے۔ اس کے اندر ہم آج بات کریں گے سورہ یاسین کی ایک آیت کے مبارک عمل کی، اور یہ سورہ یاسین کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ سورہ یاسین کو قرآن مجید کا دل کہا گیا ہے، اور جس آیت کی ہم بات کریں گے وہ آیت سورہ یاسین کا دل ہے۔ تو آج ہم قرآن مجید کے دل کی بات کریں گے، اور اس آیت کا جو عمل ہے یہ بڑا ہی طاقتور اور بڑا ہی پاورفل عمل ہے۔ جو لوگ روحانیت یا عملیات کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ان کو پتہ ہے کہ جو 7 سلام کا عمل ہوتا ہے اس میں ایک یہ آیت بھی شامل ہے، سلام قولا من رب الرحیم، یہ آیت۔ اور سورہ یاسین ایسی سورہ مبارکہ ہے کہ جس کو پڑھنے سے ساری حاجتیں، ضرورتیں پوری ہو جاتی ہیں۔ آپ اگر روزانہ فجر کے بعد سورہ یاسین کی ایک بار تلاوت کر لیتے ہیں تو اس دن کی ساری ضروریات اور حاجات میرا اللہ اپنے غیب کے خزانوں سے پوری فرما دیتا ہے۔ انشاءاللہ تعالی ایسا ہوتا ہے، لیکن یقین کامل کے ساتھ ہونا چاہیے۔ بلکہ میں تو یوں کہوں گا کہ آپ پریشان ہیں، پریشان تو سبھی لوگ ہیں، تو آپ جب پریشان ہیں اپنے معاملات کے حوالے سے، اپنی زندگی کے مسائل کے حوالے سے، تو روزانہ گھر میں سارے افراد فجر کے بعد بیٹھ کر ایک بار سورہ یاسین کو پڑھا کریں اور اجتماعی دعا کیا کریں۔ یقین مانیے یہ عمل اگر آپ مستقل کرنا شروع کر دیں، اپنے گھر کے اندر سورہ یاسین کو پڑھنا شروع کر دیں اجتماعی طور کے اوپر، اور پھر دعا بھی کریں، تو پھر آپ خود دیکھیں گے کہ وہ مسائل، وہ مشکلات، وہ پریشانیاں جو کبھی ختم ہی نہیں ہو رہی تھیں، اب وہ لمحوں میں ہی ختم ہونا شروع ہو جائیں گی۔ رزق کے سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں اس کے ساتھ، اور حاجتیں پوری ہو جاتی ہیں اس کے ساتھ۔ تو یہ تو ہے سورہ یاسین کا عمل، لیکن ہم نے جو بات کرنی ہے وہ سورہ یاسین کی ایک آیت کی بات کرنی ہے۔ عمل بھی بہت آسان ہے، آپ کا 2 سے 3 منٹ میں عمل ہو جانا ہے، اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلنا، ٹائم بھی زیادہ نہیں لگنا، بہت مختصر سے ٹائم کے اندر آپ یہ عمل کر سکتے ہیں بہت آسانی کے ساتھ۔ ناظرین اکرام، بس آپ نے ویڈیو کو مکمل دیکھ کر سمجھ کر اس عمل کو کرنا ہے۔ جو طریقہ میں بتا دوں اسی طریقہ کے مطابق آپ نے اس عمل کو کر لینا ہے، پھر آپ دیکھیے گا کیسے اللہ رب العزت آپ کے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھولتے ہیں۔ اس سے پہلے میری ایک چھوٹی سی گزارش یہ ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب تو ضرور کر دیجئے، اور ہماری ویڈیو کو لائک بھی کر دیں، یہ حوصلہ افزائی ہوتی ہے آپ لوگوں کی طرف سے۔ تو آپ نے یہ جو عمل میں بتا رہا ہوں پہلے یہ جان لیں یہ ہے کس کام کے لیے، کرنا کیا ہے، وہ بھی آسان کام ہے، اور کس کس کام کے لیے ہے وہ بھی آپ سن لیجئے۔ جتنی بھی زمانے بھر کی مسائل ہیں، مشکلات ہیں، تکالیف ہیں زندگی کے اندر، کچھ بھی ہے، اس کے لیے آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ اور وہ لوگ تو اس عمل کو ضرور کر لیں جو رزق کی تنگی کے بارے میں بڑے پریشان ہیں، اور وہ کہتے پھرتے ہیں جی بس کوئی سمجھ نہیں آ رہی، رزق کی بڑی کمی ہے، ان کے لیے تو یہ عمل انتہائی ضروری ہے، وہ اس کو ضرور کر لیں۔ کاروبار میں ناکامی ہے، کاروبار بھی کیا، پیسہ بھی لگایا، بہت کچھ کر لیا، کامیابی نہیں مل رہی، تو جناب پریشان مت ہوں، بس یہ عمل کریں، پھر دیکھیں اللہ رب العزت کیسی کامیابیاں عطا فرما دیتے ہیں۔ بیماریاں ہیں، روحانی بیماریاں یا پھر جسمانی بیماریاں، تمام تر ہر طرح کی بیماریوں کے لیے یہ عمل انتہائی مفید ثابت ہوتا ہے۔ جن لوگوں کو جادو کا مسئلہ ہے، ٹونے کا مسئلہ ہے، تعویذات ہیں، جنات ہیں، نظر بد ہے،
نظر بد آج کے دور میں بہت بڑا مسئلہ ہے، یہ ہمیں سمجھ نہیں آتا، لیکن نظر بد بہت بڑا مسئلہ ہے، اور موجودہ دور کے اندر آپ یوں سمجھ لیں کہ یہ جتنے مسائل ہمیں نظر آتے ہیں، کاروبار کے ناکامی کے مسائل ہمیں نظر آتے ہیں، یا پھر عام جسمانی بیماریاں جو ہو جاتی ہیں، ان کے پیچھے ایک بہت بڑا جو وجہ اس کے پیچھے ہوتی ہے وہ نظر بد ہوتی ہے، کہ حسد کی نظر لگا دی جاتی ہے۔ اس کی وجہ سے یہ سارے مسائل ہماری زندگی میں کھڑے ہو جاتے ہیں، ہم پھر ان کا حل ڈھونڈتے رہتے ہیں، لیکن چونکہ نظر بد کا اثر وہیں پر موجود ہوتا ہے تو ان مسائل کا حل نہیں ہو پاتا۔ تو اس لیے آپ یہ عمل ضرور کریں، اس سے جادو کے اثرات بھی ختم ہوں گے، جادو تعویذات ختم ہوں گے، جنات کے اثرات ختم ہوں گے، اور نظر بد کے اثرات بھی ختم ہو جائیں گے۔ اسی طرح دولت کے جتنے بھی مسائل ہیں، رزق کے مسائل، اس عمل کی برکت سے وہ سارے کے سارے حل ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ وہ لوگ بھی اس عمل کو کریں جو ملازمت کے لیے پریشان ہوتے ہیں۔ نوجوانوں نے ڈگریاں تو حاصل کر لیں، اب تعلیم بھی مکمل ہوگی، اب اگلا مرحلہ کیا ہوتا ہے کہ ہم نے ملازمت حاصل کرنی ہے، لیکن ملازمت وہ ملتی نہیں ہے۔ اب یا تو پیسہ لایا جائے پھر ملازمت ملے گی، یا پھر سفارش کوئی تگڑی سی ہو پھر ملازمت ملے گی، لیکن یہ عام بندوں کے پاس دونوں چیزیں ہی نہیں ہوتی، نہ تو پیسہ ہے نہ ہی ان کے پاس سفارش ہے۔ تو پھر کیا کریں؟ تو وہ یہ عمل کریں نا بھائی جو میں بتا رہا ہوں، اس کو کریں۔ پھر دیکھیں کرنا کیا ہے آپ نے، آپ اس کو مغرب کے بعد بھی کر سکتے ہیں، رات کو سونے سے پہلے بھی کر سکتے ہیں، اور اس کو آپ تہجد کے وقت بھی کر سکتے ہیں۔ اگر آپ تہجد میں اٹھتے ہیں تو پھر یہ سب سے بہترین اس کا ٹائم جو ہے آپ تہجد کے وقت اس کو کر لیں انشاءاللہ تعالی۔ اگر وہ نہیں تو پھر آپ اس کو اپنا عشاء کے بعد یعنی سونے سے پہلے تمام تر جتنے آپ کے معمولات ہیں وہ کرنے کے بعد آپ اس عمل کو کر لیں۔ اب اس کا طریقہ آپ نے اچھے طریقے سے سمجھنا ہے، اور پھر آپ نے اس عمل کو کر لینا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ 2 تسبیحات کو اپنی زندگی کے اندر ضرور لے کر آئے، ان میں سے ایک استغفار کی تسبیح ہے اور ایک درود شریف کی تسبیح ہے۔ استغفار کے بارے میں اللہ رب العزت کا حکم موجود ہے، یہ انبیاء اکرام کا شیوہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی یہ فرمایا کرتے کہ میں خود استغفار کرتا ہوں، 70 مرتبہ بھی فرمایا اور 100 مرتبہ بھی فرمایا۔ تو یہ 2 احادیث کے اندر ملتا ہے، 70 کی تعداد بھی ملتی ہے، 100 کی تعداد بھی ملتی ہے۔ تو یہ دونوں تعداد ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے استغفار کے بارے میں جو بیان فرمایا ہے، اور آپ استغفار بھی کیا کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو درود شریف کی ایک تسبیح آپ نے درود شریف کی کرنی ہے۔ اب درود شریف کی جو تسبیح ہے یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر درود شریف بھیجنا، یہ اللہ رب العزت نے اس کے بارے میں بیان فرمایا ہے۔ اللہ اور اللہ کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ تو یہ تو تسبیحات آپ نے ضرور کرنی ہے۔ تو رات کے وقت آپ ایک گلاس پانی لے لیں، اور اس پانی کے اوپر آپ نے اول 11 مرتبہ یا پھر 7 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے۔ پڑھ کے آپ نے بسم اللہ اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھ کے پھر آپ نے 33 مرتبہ سلام قولا من رب الرحیم، سلام قولا من رب الرحیم، سلام قولا من رب الرحیم، 33 مرتبہ اپنے پانی کے اوپر پڑھنا ہے، اور جو آپ کی حاجت ہوگی اس کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے۔ اول 7 یا 11 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے، 33 مرتبہ یہ، اور پھر پانی کے اوپر دم کر دینا ہے آپ نے، اور اس پانی کو پی لینا ہے۔ بس یہی آپ کا عمل ہے، اس کو اپنی ضرورت کے مطابق آپ کرتے رہیں انشاءاللہ تعالی۔ چند دنوں کے اندر ہی آپ دیکھیں گے خالق کائنات کس طرح سے حالات کو بدلتے ہیں، کس طرح سے تبدیلی آتی ہے، معاملات جتنے بھی ہیں وہ سارے کے سارے حل ہونا شروع ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو اس عمل کو ضرور کریں، اور ہماری ویڈیو کو آپ نے شیئر بھی ضرور کر دینا ہے۔ لیکن جو 2 تسبیحات میں نے بتائی ہیں ان تسبیحات کو آپ نے کبھی بھی نہیں چھوڑنا۔ یہ عمل آپ کا مکمل بھی ہو جائے، یعنی آپ کی حاجت ضرورت پوری ہوگی جس کے لیے آپ کر رہے ہیں، تو ان تسبیحات کو یعنی استغفار کی تسبیح اور درود شریف کی تسبیح
ان کو کبھی بھی نہیں چھوڑنا، ان کو ہمیشہ کرتے رہنا ہے۔ یہ وہ تسبیحات ہیں جو آپ کی زندگی کے سارے مسائل حل کرنے کی طاقت رکھتی ہیں۔ اگر ان تسبیحات کو آپ اپنا معمول بنا لیں، اپنی زندگی کا ایک حصہ بنا لیتے ہیں، تو پھر آپ کی زندگی میں مسائل آئیں گے ہی نہیں، آنے سے پہلے ہی آپ کی ضرورتیں، آپ کی حاجتیں پوری ہوتی چلی جائیں گی، اور پریشانیوں کا آپ کی زندگی میں کوئی عمل دخل ہی نہیں رہے گا۔ استغفار اور درود شریف کی تسبیح، تو انشاءاللہ تعالی یہ آج جو عمل بتا دیا ہے، یہ بڑا زبردست عمل ہے، اس کو کریں اور پھر اپنی زندگی کے اندر بہاریں دیکھیں۔ ویڈیو کو شیئر ضرور کر دیجیے گا، اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ و ناصر۔